على من كان نبيا وآدم من الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا قدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و غم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ کس کو؟ میرے اور آپ کے نبی کو۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور قابل قدر شخصیات، آج میں آپ حضرات کے سامنے، آج میں اس دلکش ساعت ہمایوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین اور دلکش تھی۔ جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے، لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے تھے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی گوشوں میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتے ہی معصوم بچہ بھی زندہ درغور کر دی جاتی تھی۔ اے خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے لابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا ہوسناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکے کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، رقص، سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا۔ لیکن قربان جائے آمنہ کے لال پر اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں میں سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا جس سانچے میں ڈھال کر اللہ نے آپ کو بنایا تھا، تاکہ کسی کو سانوبت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی باسط بے مثال، آپ کی رسالت بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بڑی نرالی۔ میرے دوستو، قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے شعر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے عشق کلامی کی، نہ تو کبھی کسی سے بدعہدی و دغا بازی کی، نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی، کبھی آپ نے پرستش کی۔
زمانہ جاہلیت کے اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولت میں ہی ہر طرف آپ کے عدل و انصاف، تقویٰ و طاعت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکے کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طاعت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک بھولا بالا ہے، لات و عزیٰ کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا ہے، تو کوئی کہتا عبداللہ کا در یتیم وعدے کا کتنا سچا ہے، زمین پڑ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کا اخلاق بدل دیا کرتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال، اس سے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا نہج دیکھ کر ان کے پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اس لیے آپ کے پورے سلسلہ نسب کو خطرہ کی غلاظت و ناپاکی سے محفوظ رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ یہ انتخاب پر انتخاب کو، اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو ساری دنیا کے رحمت بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، آپ کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا، آپ کو خالق کائنات کا محبوب بننا تھا، ہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بننا تھا۔ اس لیے قدرت نے شروع ہی سے آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کیا۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، دنیا کی خوش نصیب عورت دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور ایام طفولت میں بھی کبھی ننگا ہونے کو پسند نہ فرماتے تھے۔ جب کپڑا آپ کے تن مبارک سے ہٹ جاتا تو آپ روتے اور بے چین ہو جاتے، جب تک کپڑا آپ پر ڈھک نہ دیا جائے نہ خود سوتے اور نہ کسی کو سونے دیتے تھے۔ آپ کو اس صغر سنی میں ننھی سی عمر میں تنغریا سے آر آتی تھی، اور کیسے ان کو آر نہ آئے جن سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہو، جن پر ہر لمحہ رحمت کے فرشتے پروانہ وار گردش کرتے ہو، جن کے مقدر میں پوری کائنات کو شرم و حیا کا درس دینا تھا۔ حلیمہ کو کیا معلوم یہ بچہ ساری دنیا کو توحید کا لباس پہنانے آیا ہے، اسے کیا معلوم یہ بچہ ساری کائنات کو صداقت و امانت کا لباس پہنانے آیا ہے، اور کسے کیا معلوم کہ عبداللہ کا در یتیم سارے حکمرانوں کا امام بننے آیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور کا رضائی بھائی گھر سے نکل کر جب بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہوتے، جب حضور کی نظر ان پر پڑتی تو فوراً ہاتھ پکڑ کر فرماتے، ہم اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں بڑوں کی نظر بڑی چیز پر ہوا کرتی ہے، اس لیے شاپ کونوں مکا کی نظر بھی بچپن ہی سے مقصد کائنات پر تھی۔ خود نہ تھے راہ پہ جو اوروں کی ہادی بن گئے، خود نہ تھے راہ پہ جو اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دوستو، بعثت نبوی سے قبل سارا عرب برائیوں اور بے حیائیوں کا مرکز و محور تھا۔ ایسے نازک حالات میں صلاح و تقوی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا، تواضع و انکساری، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری ایک عجیب سی بات تھی۔ کھیل کود، ناچ گانا، حرام کاری، بت پرستی اور دیگر تمام لغویات سے شروع سے عام منتفر تھے۔ اس لیے کبھی کبھی ابو طالب اور آپ کی پھوپھیاں بھی بتوں سے نفرت دیکھ کر سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن سے روایت ہے کہ قریش کا ایک بت تھا جس کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد تعظیم کرتے، اس کے نام پر قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈواتے، اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ ہر سال حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد تعظیم کرتے تھے، اس کے نام پر قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈواتے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کرتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ عید میں شریک ہوا کریں، مگر آپ ہمیشہ انکار فرما دیا کرتے۔ آخر ایک مرتبہ ابو طالب کو بڑا غصہ آ گیا،
حضرت ایمن کہتی ہے کہ اس دن میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں بھی بے حد غضبناک ہو رہی تھی اور کہنے لگی تم جو ہمارے معبودوں سے اس طرح نفرت کرتے ہو ہمیں تو تمہاری طرف سے ڈر ہو گیا ہے، محمد کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اپنی قوم کے ساتھ عید میں شریک ہو اور مجمع میں اضافہ کرو؟ پہ ہمیں اسرار اور گھر کے تمام افراد کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن حضور قوم کے ساتھ چل پڑے۔ کون؟ وہی جو پوری دنیا کو توحید کا لباس پہنانے آیا تھا، جو پوری دنیا کو توحید کا لباس پہنانے آیا تھا، جو ساری کائنات کو اخلاص کا درس دینے آیا تھا، جو کفر و شرک سے دنیا کو پاک کرنے آیا تھا، جو سارے لوگوں کو نجات دلانے آیا تھا، آج اپنے گھر والوں کے ساتھ بتوں کی محفل میں عید منانے جا رہا ہے، لیکن قربان جائے نظر انتخاب پر، محبوب کی قدرت و حرکت پر مسکرا رہی تھی۔ خدا نے آپ کی پوری حفاظت کی، پورا دن آپ مجمع سے غائب رہے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان حال تھا۔ پھوپھیوں نے پوچھا محمد کیا بات ہے، اتنا خوف زدہ کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر بھوت پریت کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ پھوپھیوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم نیک مزاج ہو، تم میں بڑی خوبیاں ہے، مگر تم یہ بتاؤ تم نے دیکھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بھی میں بوانا بت کے قریب جاتا ہوں تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور بہت ہی قد اور آدمی ظاہر ہوتا ہے، اس کو میں پہچانتا نہیں۔ وہ پکار کر مجھ سے کہتا ہے محمد پیچھے ہٹو، محمد پیچھے ہٹو، محمد پیچھے ہٹو، اس کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ ہائے ہائے، پیغمبر کی شان ہی بڑی نرالی تھی، بولا بھالا معصوم زبان، چمکتا ہوا چہرہ، شرم و حیا کے پیکر، صدیق و امانت کے محور، رسولوں کے سردار۔ لیکن ابو طالب کو کیا معلوم، آپ کی پھوپھیوں کو کیا معلوم، خاندان قریش کو کیا معلوم، اور مکے میں رہنے والوں کو کیا معلوم، اور کسے کیا معلوم کہ یتیم نہیں در یتیم ہے، یہ بچہ نہیں محبت جبریل ہے، یہ عام انسان نہیں سید الانس والجن ہے، شہنشاہ کونین ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، دنیا کا امام ہے، شافع کون و مکہ ہے، ساقی حوض کوثر ہے۔ برسوں مکے کی سرزمین پر ان کے ماحول میں چلتے پھرتے رہے، لیکن اس لال بدخشاں کو کوئی پہچان نہ سکا، مگر اس جوہر کو مذہب عیسائیت کے جوہری نے پہچانا، اس کو ہر یتیم کو ملک شام کے سفر میں بحیرہ رہاب نے پہچانا، اس دانائے روزگار کو شام کے دوسرے سفر میں نسور رہاب نے پہچانا، اس یکتائے روزگار کو بے زبان شجر و حجر نے پہچانا۔ آپ چلتے پھرتے تو ہر طرف سے سلام کی آوازیں آتی تھی، شمس و قمر، شجر و حجر، ارض و سما، ساری چیزیں آپ پر دل و جان سے قربان تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی بھی میں ان پتھروں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اے نبی ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، اے نبی ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے، طفولت بھی شبابیت بھی سب کچھ تیری با اعتبار ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیغ لقد نوّغ القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔